السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ جی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ وجعلنی، اور اس اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس اللہ نے مجھے بنایا ہے مبارکاً بابرکت، برکت والا، اینما جہاں کہیں بھی، اینما جہاں کہیں بھی، کنتو میں ہوں، یعنی جہاں کہیں بھی میں رہوں، جہاں کہیں بھی میں جاؤں تو میں اس جگہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے برکت والا ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي، اور اس نے مجھے تاکید کی ہے، بِالصَّلَاةِ نماز پڑھنے کی، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، ما دمت جب تک میں رہوں، حیا زندہ۔ ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا کلام تھا، جب ان کی والدہ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو اگر میرے پہ کوئی اعتراض ہو رہا ہے یا مجھے آپ برا سمجھ رہے ہیں تو اس بچے سے پوچھ لیں، یہ بچہ آپ کو حقیقت بتا دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا انی اعبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، وبرن اور اچھا سلوک کروں، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو صرف والدہ ہی تھی، والد تو ان کے ہے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف جو ہے وہ ایک عورت سے پیدا کر دیا تھا بغیر مرد کے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وبرن اور اچھا سلوک کرنے والا اللہ نے مجھے بنایا ہے، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ۔ ولم یجعلنی، ولم اور نہیں، یجعلنی، یجعل اس نے بنایا، نی مجھے، جبارن سرکش، شقین بدبخت، یعنی اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اللہ نے یہ خوبی بیان کی تھی، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے یہ خوبی بیان کی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ خوبی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح والدین حیات ہوں یا والدین فوت ہو چکے ہوں، ان کے لیے دعا کرنا بھی انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، والسلام اور سلامتی ہو، علیہ مجھ پر، یوم جس دن ولدت میں پیدا ہوا، و یوم اور جس دن اموت میں فوت ہوں گا، و یوم اور جس دن ابعث میں اٹھایا جاؤں گا۔ ابعث نبعث یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، واحد متکلم ہے۔ یوم اور جس دن ابعث میں اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جو ہم نے آپ کے سامنے ان کا قصہ بیان کیا ہے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق کی، یہی سچی بات ہے کہ یہی ان کی حقیقت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، الذی وہ جو، فیہ جس میں، یمترون وہ شک کر رہے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت جس میں لوگ شک کرتے ہیں، جس میں لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیتے ہیں اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی سچی بات ہے، یہی سچا قصہ ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، ما نہیں کان ہے، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لائق نہیں ہے، ما نہیں کان ہے، للہ اللہ کے لیے، ان یہ کہ یتخذا وہ بنا لے،
من ولدن اولاد میں سے، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما پس صرف، یقول انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، انما کا ترجمہ بے شک نہیں ہوتا، انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، اور انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف یا سوائے اس کے نہیں۔ فانما پس صرف، یقول وہ کہتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے، لہو اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی آگے پاکی کا بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، اللہ کی اولاد کہہ دیتے ہیں، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور بعد میں کہہ دیا کہ اللہ کے یہ لائق نہیں ہے، اللہ کی یہ شان کے جو ہے وہ خلاف ہے کہ لوگ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اور اولاد کو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، تاکہ اولاد اس کی معاون بن سکے، لیکن اللہ کو تو کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں صرف، تو وہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کو اولاد کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، اور ربکم اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس تم سب اسی کی عبادت کرو، ہاذا یہی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، صرف اللہ کے لیے۔ ہاں، تو یہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، کیونکہ ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کے آگے اپنی کمزوریوں کا اظہار کیا جائے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، فاختلف پس اختلاف کیا، الاحزاب گروہوں نے من بینہم آپس میں، یعنی گروہ جو مختلف گروہ ہیں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ وہ نبی ہی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن عیسائیوں کی طرح کسی نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے اللہ کے بیٹے کے ساتھ ملا دیا، اور کسی نے اس کو اللہ ہی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فویل پس ہلاکت ہے، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، من مشہد حاضر ہونے کی وجہ سے، یوم عظیم بڑے دن کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑے دن کی حاضری کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بڑا دن جو ہے وہ قیامت کے دن کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ دنیا کے 50,000 سال اور قیامت کا ایک دن یہ برابر ہیں، تو اس لیے اس کو بہت بڑا دن کہا جا رہا ہے۔ اسمع بہم و ابصر، خوب سننے والے ہوں گے اس دن یہاں پر ابھی نہیں آ رہا ترجمہ اس کا، اسمع بہم وہ خوب سننے والے ہوں گے، و ابصر اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، یوم جس دن یأتوننا وہ آئیں گے، یأتونا وہ سب آئیں گے، نا ہمارے پاس، لیکن الظالمون ظلم کرنے والے، یعنی جو اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں، الیوم آج، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں، فی ضلال گمراہی میں ہیں، مبین کھلی۔ وانذرہم اور اے نبی آپ ان کو ڈرائیے، یوم الحسرتی حسرت کے دن سے، تو حسرت کا دن یہاں پر قیامت کا دن مراد ہے، کہ کیونکہ اس دن ہر انسان چاہے کوئی نیک ہوگا چاہے کوئی برا ہوگا، ہر انسان اس دن جو ہے نا وہ حسرت میں ہوگا، ہر انسان یہ کہہ رہا ہوگا کاش میں اس سے زیادہ نیکیاں کر لیتا، جو نیک بندہ ہے وہ کہے گا کاش میں اس سے زیادہ نیکیاں کر لیتا، جو برا ہے وہ کہے گا کاش میں گناہوں سے بچ جاتا۔ تو قیامت والے دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جا رہا ہے، حسرت کا دن۔ اے نبی آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، اس جب قضی الامر تمام کاموں کا فیصلہ کیا جائے گا، وہم اور وہ لوگ فی غفلت غفلت میں پڑے ہیں،
وہم اور وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لا رہے، اللہ کی باتوں پر انہیں یقین نہیں ہو رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، اس کو سچا نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انا نحن نرث الارض، انا بے شک ہم ہی نارثو ہم وارث ہیں، الارض زمین کے، ومن اور جو علیہا اس زمین پر ہے، ہم ہی زمین کے وارث ہیں، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے، وہ چاہے انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کچھ بھی جو بھی ہے، وہ ہم ہی ان تمام چیزوں کے بھی وارث ہیں۔ وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ہی یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی 3-4 دن آپ لوگ تھوڑا تھوڑا یاد کریں، لفظوں کی پہچان کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گا، اور پھر ہم زیادہ زیادہ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔